بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پیش خدمت ہے پارہ نمبر 21 کا خلاصہ۔ 21ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تلاوت کلام پاک کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے، اس کے حقوق کی آداب اور احکامات کی رعایت کرتے ہوئے، تو یہ نماز آپ کو برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رزق کا ذمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ انسان کو رزق کے معاملے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو رزق اٹھائے نہیں پھرتے اور ان کی کوئی کمانے کی کوئی شکل جیسے انسانوں کی ہے ایسے بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی روزی دے رہا ہے تو انسانوں کو بھی دے گا۔ آخر میں اس سورہ عنکبوت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہمارے لیے اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور اس کی اشاعت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے اور کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس کی دین کی طرف جو آنا ہے اور دین کی محنت ہے، اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں کسی بھی قسم کی، اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتے ہیں۔ سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رومیوں کے مغلوب ہونے کی جو ہے نا وہ خبر دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ فی بضع سنین، چند سالوں میں رومی غالب آئیں گے اور ایرانی جو ہے وہ مغلوب ہوں گے۔ اور حضور کی اللہ رب العزت کی جو پیشن گوئی تھی اس کے مطابق جو ہے چند سالوں میں ایسا ہی ہوا، رومی جو ہے وہ غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے۔ اور اس صورت مبارکہ کے اندر چند اسباق جو ہے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے کفر اور ایمان اور کفر کے جو درمیان جو معرکہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ یہ معرکہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ قیامت تک جو ہے نا مختلف دور میں، مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہے گا کہ حق اور باطل کے درمیان یہ کشمکش چلتی رہے گی، یہ جنگیں ہوتی رہیں گی اور غلبہ جو ہے اہل حق کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دوسری چیز اللہ رب العزت نے اس کے سورہ مبارکہ کے اندر انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، انسان کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے بے جان مٹی سے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ اور میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العزت نے جو محبت ڈالی یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ رب العزت کی جو ہے نا وجود کی نشانی ہے۔ اسی طرح انسانوں کو مختلف قسم کی زبانیں اللہ رب العزت نے عطا کی، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، مختلف جو ہے علاقوں کی مختلف انسانوں کی مختلف زبانیں ہیں، اس کو بیان کیا، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح نیند کو اللہ رب العزت نے آرام کا ذریعہ بنا دیا، سکون کا ذریعہ بنایا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی اور وحدانیت کی نشانی ہے کہ اللہ کے رب العزت کے سوا ایسا کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا الہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ایک ہے اور اللہ کی اپنے توحید کی یہ ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان کو اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، ستارے، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، دریا، اور یہ تمام نشانیاں جو اللہ رب العزت کی توحید کی دلائل ہیں۔ اور ایک اصول ذکر کیا کہ اگر کہیں بھی اہل حق جو ہے وہ مغلوب ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ان سے کوئی ایسی غلطی تو سرزد نہیں ہوگی، کہیں انہوں نے اہل باطل کے طور طریقے تو نہیں اپنا لیے جس کی وجہ سے ان کو مغلوب ہونا پڑا۔ لیکن حصول تو یہی ہے کہ اہل حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی احکامات سے روگردانی تو نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ یقیناً اگر ایسا نہ ہو تو مدد جو ہے اہل حق کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا، توحید کے دلائل کو بیان کیا اور توحید کے دلائل ذکر کیے، جیسے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا آسمان کو اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے پیدا کیا، پہاڑ بنائے تاکہ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرے،
اور حیوانات، مویشی، چوپائے، ان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور انسان تو یہاں تک عاجز ہے کہ انسان تو ایک مکھی یا چونٹی تک نہیں بنا سکتا، تو اتنے بڑی چیزیں آسمان اور پہاڑ اور مویشی یہ کیسے بنائے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے بارش کا ذکر کیا کہ بارش اللہ رب العزت برساتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اور توحید کے دلائل کے بعد اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں ان کا ذکر کیا کہ سب سے پہلی جو نصیحت کی تھی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، اور اس کے بعد نصیحت کی کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، جو بھی کام آپ کرو گے اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ کی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف توجہ دینی ہے، نماز آپ نے قائم کرنی ہے، اور اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، بری باتوں سے منع کرنا ہے، اور کوئی تکلیفیں، مصائب، آلام، پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ نصیحت کی کہ ہمیشہ فخر سے، تکبر سے، غرور سے آپ نے بچنا ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر۔ اگر اسلام کی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کہ اگر والدین کسی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اخلاق کریمانہ کی جو ہے وہ نصیحت کی، میانہ روی جو ہے نا اختیار کرنی چاہیے آپ کو اپنی چال کے اندر، اور اپنی آوازیں پست رکھنی چاہیے۔ تو یہ نصیحتیں کی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، ان کا ذکر کیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر 5 ایسی چیزوں کا جو ہے نا وہ بتایا کہ ویسے تو ہر چیز کا علم جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے، لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بطور خاص ذکر کیا کہ ایک قیامت ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، انسان کل کیا کرے گا یہ بھی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، انسان کی موت کب آئے گی اور کس جگہ آئے گی یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ غیب کی کنجیاں ہیں۔ سورہ سجدہ کے اندر شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کو، توحید کے دلائل کو بیان کیا، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، اور مجرمین اور مومنین کا مقام ذکر کیا گیا کہ مجرمین جو ہوں گے قیامت کے دن جو ہے نا وہ حسرت کریں گے، آرزو کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں اور نیک کام کرتے رہیں، نیکی کے کام کریں، لیکن قیامت کے دن ان کی یہ آرزو کسی فائدے کے لیے نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی اس آرزو کا۔ مومنین جو ہے وہ ہمیشہ راحتوں میں ہوں گے، انہوں نے مومنین کی صفات یہ ہیں کہ دنیا کے اندر بھی نیکی کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اللہ کی، اور نمازیں قائم کی، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ تو دنیا کے اندر انہوں نے تھوڑی مشقت برداشت کی، لیکن آخرت میں جو ہے ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ مومنین اور متقین کی صفوں میں شامل فرمائے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے اجتماعی آداب کا بیان کیا ہے، اور مختلف قسم کے احکام بیان کیے ہیں، غزوات کا بیان کیا ہے، غزوہ احزاب، بنو قریظہ، اور تقوی کا حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کو کفار اور منافقوں کی اتباع سے منع کیا ہے، اور اللہ کے رسول کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور اللہ پر توکل کا حکم دیا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا محمد۔ اس پارے کے آخر میں یا ایھا النبی کہا ہے، جبکہ دیگر انبیاء کا نام لیا ہے، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ ایک اور اصول ذکر کیا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ کسی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے 2 دل نہیں پیدا کیا، دل ایک ہی ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے، ایک دل یہ کرتا ہے، ایک دل ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دل ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ میرے دل میں ایک خیال یہ آ رہا ہے اور دوسرا خیال یہ آتا ہے۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا جو ہے اس کا بیان کیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو منہ بولا بیٹا ہی کہنا چاہیے، اور اس کے باپ کو بھی منہ بولا باپ کہنا چاہیے۔ حقیقی باپ وہی ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا نسب ثابت ہوتا ہے۔
اور غزوہ احزاب جو کہ شوال 5 ہجری میں واقع ہوا، اور مشرکین اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قبائل جو ہے وہ اکٹھے ہو کر 10 سے 15 ہزار کی تعداد میں آئے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جبکہ مسلمان جو ہے صرف 3 ہزار کی تعداد میں تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اس غزوہ احزاب کے اندر جو ہے وہ خندق کھودی گئی، اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مہینے تک محاصرہ رہا مسلمانوں کا، اللہ رب العزت کی مدد آئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے تیز آندھی آئی، طوفان آیا، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ جو بچ گئے ان کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ اور آج بھی اگر انسان مسلمان جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدم ہوں، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں اور ایمان پختہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام غالب آئے گا، پوری دنیا کے اندر اسلام نافذ ہوگا۔ صرف یہی ہے کہ انسان کو جو ہے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے اندر آپ دیکھیں 19 سال 20 سال کی جنگ کے بعد آخر وہ مومنین تھے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی۔ تو یہ ہمارے لیے موجودہ دور میں ایک مثال ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں استقامت کے ساتھ اور اسلام کی سربلندی کے لیے اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر جو ہے وہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جانیں بھی اس میں لگ جائیں اسلام کی خاطر، تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔